گناہوں کو مٹانے والے اور درجات کو بڑھانے والے اعمال۔ قرآن کریم میں سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کوئی علم نہیں ہے فرشتوں کی بالائی جماعت کے بارے میں کہ وہ کس چیز میں آپس میں بحث کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، بہت دیر ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر سے تشریف لائے، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہونے لگا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے اور سورج نکل آئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مختصر نماز پڑھائی وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنی اپنی صفوں میں رہو۔ ہم اپنی صفوں میں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو نماز کے لیے اٹھا اور میں نے تہجد کی نماز شروع کی۔ دوران نماز مجھ پر اونگ طاری ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت صورت میں دیکھا، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بالائی جماعت کے فرشتے وہ آپس میں کس چیز میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر سارے حقائق منکشف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ بالائی جماعت کے فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ گناہوں کو مٹانے والے اور درجات کو بڑھانے والے اعمال کیا ہے، اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں مشی الاقدام الی الجماعات، یعنی کثرت سے مسجد کی طرف قدم بڑھانا، جماعت کی نماز کے لیے کثرت سے جانا ایک عمل، یعنی مسجد سے اچھا تعلق رکھنا اور جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسرا والجلوس فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں زیادہ بیٹھنا، یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ہیں۔ نمبر 3 واسباغ الوضوء فی المکارہ، مشکل کے باوجود وضو پر قائم رہنا، مشکل وقت میں وضو کرنا، سخت سردی ہے، موسم سخت ہے، وضو کو دل نہ کرے وضو کرنا، یہ بھی مراد ہے، یا وضو کی حالت میں رہنا، یہ بھی ایک بڑا افضل عمل ہے، یہ سب مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں۔ اور درجات کو بڑھانے والے اعمال ہیں اطعام الطعام، غریب کو کھانا کھلانا، ولین الکلام، نرم گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کر کے جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھنا۔ یہ 3 اعمال ہے درجات کو بڑھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ سل، مانگو، تو میں نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اچھے کام کرنے کی، مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی، اور مساکین اور غریبوں سے محبت کرنے کی، کہ مجھے یہ 3 اعمال کی توفیق نصیب فرما دے، اچھے کام کرنا، برائی سے بچنا اور غریبوں سے محبت کرنا، اور یہ کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھ پر رحم فرما دے،
اور اے اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما دے، اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت مجھے نصیب فرما دے، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، ان کی محبت مجھے نصیب فرما دے، اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے، نصیب فرما دے جو آپ کی محبت دلا دے۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اس عمل کی محبت نصیب فرما دے کہ جو عمل انسان کو آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهَا حَقٌّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا، یہ دعا حق ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔